السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور آج میں حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ساس اور بہو کے رشتے میں کہ ان کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور ادھر ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کی روٹین شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ جائے گا کہ جیسے کہ میں نے کپڑے وغیرہ جو اب پہلے پڑے ہوئے تھے وہ طے وغیرہ کیے ہیں اور واش کیے ہیں، اور ناشتہ کیا۔ ناشتے میں نے آج کھایا تھا ماشاءاللہ مولی والا پراٹھا ساتھ دہی، اور بچوں نے موسیٰ نے بھی میرے ساتھ وہی کھایا تھا، اور مسم ابھی چھوٹا ہے تو اس کو میں نے بسکٹ کھلایا تھا دودھ میں ڈال کے۔ ساتھ ساتھ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک، جو ہمارا ٹاپک ہے ساس اور بہو کا رشتہ۔ اگر ساس بہو کو دل سے بیٹی بنا لے اور بہو دل سے ساس کو ماں سمجھ لے تو گھر میں کبھی فساد نہیں ہوتا، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جس طرح بیوی کے اوپر ساس کی خدمت فرض ہے نا، اسی طرح داماد پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرے، کیونکہ ہر ایک فرض بیوی کے حصے میں تو نہیں نا، کچھ داماد کے حصے میں بھی ہونے چاہیے۔ اگر ساس بہو کے حق میں کھڑی ہو جائے تو کوئی شوہر بیوی پر ظلم نہ کرے۔ جتنا ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، جتنا قیامت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں نا، اگر گھر میں کوئی بڑا سمجھانے والا ہونا تو کبھی بھی ایسے لڑائی جھگڑے نہیں گھر میں ہوتے، کیونکہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے ایک تیسرے بندے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ تیسرا بندہ کوئی ساس ہو سکتی ہے، کوئی ناند ہو سکتی ہے، یا غلط بہو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ساری بہویں اچھی تو نہیں نہ ہوتی، بہویں بھی غلط ہوتی ہیں، یا ایک عورت کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساس اور بہو دونوں کو اس حقیقت کا احساس لانا بہت ضروری ہے کہ خونی رشتوں کا مقابلہ تنظیمی رشتوں سے کرنا کوئی حقیقت پسندی نہیں ہے، سراسر غلط ہے۔ عورت کا اصل گھر اس کا سسرال یا شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اسی گھر میں وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی ہے، کیونکہ لڑکیاں جن کی چھوٹی ایج میں شادی ہو جاتی ہیں، اتنی پہلے پڑھائی میں بیزی ہوتی ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سسرال کیسا ملے گا، ہمیں آگے جا کے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ تو سسرال میں جا کے پتہ چلتا ہے نا، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جیسے جیسے وہ دیکھتے ہیں، انہیں پتہ چلتا جاتا ہے کیا کیا کرنا ہے، اور آگے سے کوئی اچھا رسپانس نہ ملے تو پھر ہی وہ سارا کچھ کرنا سیکھتی ہیں، کیونکہ وہ پیچھے سے سیکھ تو نہیں نہ جاتی۔ کیونکہ ہر لڑکی کو، ہر بہو کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے شادی کے بعد، اس کو تھوڑا وقت دیا کریں کہ وہ گھر میں کیسے گھر کو مینیج کریں، کیونکہ 1 2 مہینے 1 سال تو ویسے گزر جاتا ہے سیکھتے سیکھتے کہ گھر کا ماحول، اپنے ریلیٹیوز ہوں اور بات ہے، اور کہیں غیر جگہ پہ شادی ہو جائے تو پھر تھوڑا بہت ٹائم گزر جاتا ہے سیکھتے سیکھتے، ساس کو دیکھ کے، نند کو دیکھ کے کہ کہاں کہاں چیزیں پڑی ہیں، کیسے ہینڈل کرنا ہے سارا گھر۔ آہستہ آہستہ اس کو اگر ٹائم ملے تو سب بہتر ہوتا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں کہ اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا، اس کو کوکنگ نہیں آتی۔ یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ ہی شادی کے بعد آنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہر رشتہ محبت، خیال رکھنے اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں پہل بے شک بہو کی جانب سے ہو جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ ساس اور بہو کے رشتے اور تعلقات کا جو سارا انحصار ہوتا ہے نا، وہ ان کے برتاؤ پر ہوتا ہے کہ دونوں کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، بولنے کا رویہ کیسا ہے، سارا کچھ جو ہے نا کیسا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی ساس اپنی بہو سے کہے نا کہ بس کر دو بیٹا، اب تھوڑا آرام کر لو، صبح سے کاموں میں لگی ہوئی ہو، تو ایسے بہو کو بھی اور زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ساس کی اور زیادہ عزت کروں، اور زیادہ رسپیکٹ کروں، میری اتنی قدر کرتی ہے تو میں کیوں نہ اس کی قدر کروں، کیونکہ عزت کروانا نا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ساس اور بیٹی کا رشتہ جو ہے نا، وہ ماں بیٹی کا رشتہ بھی بن سکتا ہے اگر دونوں طرف سے کوشش کی جائے تو۔ اچھی بیٹی ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے، ان کی باتوں کو برا نہ منائے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ شوہر کی وجہ سے یہ ساس سسر والدین کے حکم میں ہوتے ہیں کہ یعنی کہ شوہر پر سارا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کروائے اور بیوی کا بھی اس کا مقام دے، یعنی کہ بہو بیٹی کے درجے میں آ جائے، بہو ہے اس کو بھی بیٹی سمجھا جائے۔ اگر ساس اور بہو کے تعلقات نا احسان پر مبنی ہے نا، تو ان میں بڑی حد تک خوشگواری پیدا کی جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر اور حقیقی والدین کے بعد ساس سسر ہی اس کے حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔
کیونکہ جیسے جیسے خامند کی طرف سے زیادہ محبت پیار ملے سسرال کی طرف سے، تو عورت اور زیادہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر ڈیلی طنزیہ باتیں سننے کو ملیں گی، طنز سننے کو ملیں گے، تو پھر بہو کے تو چہرے پر سارا کچھ نمایاں ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا سسرال ایسا ہے۔ اگر سسرال والے اچھے ہوں گے تو وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے شوہر کے اوپر، ٹھیک ہے، دونوں پر ڈپینڈنٹ ہے، ساس اور بہو دونوں پر۔ یعنی کہ اگر ساس بہو سے پیار کرتی ہے تو بہو کو بھی اتنی عزت دینی چاہیے۔ بہو اگر ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے اور اسی طرح بالکل برتاؤ کرے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کرتی تھی، تو ساس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اسے بری نہیں لگے گی۔ ساس اور سسر کی خدمت بہو کے ذمے میں نہیں ہے، لیکن اگر بہو اچھا سمجھتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ خدمت کرے، تو بہو کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ساس اور بہو دونوں کسی ایک جگہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو بہو کو اپنی ساس اور ساس کو اپنی بہو سے سلام کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ کسی نے اس طرف کر لیا، ساس نے اس طرف کر لیا، بہو نے دوسری طرف کر لیا، کہ ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے سلام کریں، خوش ہو کے بلائیں ایک دوسرے کو۔ جیسے میکہ والدین کے دم سے ہے نا، ویسے ہی سسرال بھی ساس سسر کے دم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میکہ اور سسرال دونوں کو قائم دائم رکھے۔ بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو اگر پسند آیا ہوگا کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کی چھوٹے موٹے کاموں کی روٹین شیئر کی ہوئی ہے، تو پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔